کہ جب پیغمبر اعظم 40 برس تک مکے کے شہر میں رہے تو کوئی ان کا دشمن نہیں تھا. اپنی امانتیں کافر رسول خدا کے پاس رکھتے تھے, آپ کو صادق مانتے تھے اور امین تسلیم کرتے تھے. اس 40 سال میں ایک دن بھی میرے نبی نے قرآن کی کوئی آیت نہ پڑھی. حالانکہ قرآن مذہب اہل بیت کے عقیدے کے مطابق ازل سے رسول خدا کے علم میں تھا, لیکن اگر میرا نبی ان 40 برسوں میں قرآن پڑھتا تو ممکن ہے کہ کوئی یہ سمجھتا کہ یہ قرآن کی پیروی کر رہے ہیں. قرآن کہتا کہ سچ بولو, دنیا سمجھتی کہ کیونکہ قرآن نے کہا ہے اس لیے سچ بولا ہے. اللہ نے پہلے کردار رسول کا پیش کیا, پھر قرآن نازل کیا, تاکہ پتہ چلے یہ قرآن کی پیروی نہیں کرتا, قرآن محمد کی پیروی کرتا. آواز قدرت آئی, میرے حبیب پہلے انہیں قرآن بن کے دکھا دے, پھر انہیں قرآن پڑھ کے سنا دے. پہلے قرآن بن کے دکھا دے اور پھر قرآن پڑھ کے سنا دے. پہلے اپنا کردار پیش کر, پہلے اپنی سیرت پیش کر, پہلے ان کے درمیان چلتا پھرتا قرآن بن, اور پھر اپنے کردار کے ذریعے سے انہی لوگوں کے درمیان زندگی گزار کر اعلان کر کے میں اللہ کا رسول ہوں. اعلان رسالت ہونے لگا تو صرف 40 افراد کا مجمع تھا. اب میری مجبوری ہے کہ یا علی تیرے کیا کہنے, رسالت کا اعلان ہو تو 40 بندے کافی ہوتے ہیں, ولایت کا اعلان ہو تو 1.5 لاکھ کا مجمع کتنا کرنا پڑتا. 40 کافروں میں ایک بولا, ان 40 کے علاوہ تھا وہ, اور اس کے فکرے یہ تھے انا ناصرو کا یا رسول اللہ. سب سے پہلے پوری کائنات میں جس کے منہ سے لفظ یا رسول اللہ نکلا وہ میرا علی ہوا. توجہ چاہتا ہوں نوجوانوں کی. تو اب کائنات میں قیامت تک جو بھی یا رسول اللہ کہے سمجھنا علی کی سنت پر عمل کر رہا. جس نے سب سے پہلے یا رسول اللہ کہا وہ علی ہے, اور جس نے سب سے پہلے یا علی کہا وہ نبی ہے. جو یا رسول اللہ کہتا ہے وہ علی کی سنت پہ عمل کرتا ہے, جو یا علی کہتا ہے وہ نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہے. اور اب یہ ہمارے بھائیوں کے مولوی صاحبان میں سے ایک بڑا مشہور نام ہے مولانا شبلی نعمانی. وہ تحریر فرماتے ہیں کہ واقعہ سچا ہے, واقعی رسول نے علی سے کہا تھا کہ میں تجھے اپنا وزیر بناؤں گا, لیکن کہنے لگے کہ اس کا حقیقت سے تعلق نہیں. اچھا بھی واقعہ سچا ہے تو حقیقت سے تعلق کیوں نہیں؟ کہ وہ تو رسول نے تھپکی دی تھی. تھپکی سمجھتے ہیں کہ بچے سے کہا کہ پاس ہو کے دکھاؤ, موٹر سائیکل لے کے دوں گا, پھر لے کر نہ دی. میں نے کہا کتنی احمقانہ بات ہے. سچے نبی کے پوری زندگی میں کل وعدے ہی دو ہیں. پہلا وعدہ ہے عمل کرو جنت لے کر دوں گا, دوسرا وعدہ ہے مدد کرو وزیر بناؤں گا. اگر اس نے مدد کرو وزیر والا وعدہ تھپکی دی تھی تو کتنا مزہ ہے کہ جب قیامت والے دن مولوی صاحبان نماز روزے کی گٹھڑیاں اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں رسول کے پاس جا کے کہیں یہ نماز, یہ روزہ, یہ حج, اور اب جنت کا وعدہ پورا کیجئے, اور رسول آگے ہنس کے کہے کیسی جنت, کہاں کی جنت, میں نے تو بس ایسے تھپکی لگا کے تمہیں عبادت. کہنے لگے نہیں آپ سمجھے نہیں, ہم علی کے دشمن نہیں ہیں, لیکن دیکھیے نا علی کی عمر صرف 10 سال تھی, علی بچے تھے. ایک علی بچے تھے, نبی تو بچے نہیں تھے. علی نے وعدہ کیا میں مدد کروں گا. توجہ, اب علی کے لیے ممکن ہے کہ وعدے سے پھر جائے. مثال دے رہا ہوں, ہجرت کی رات رسول نے فرمایا علی میرے بستر میں سو جاؤ.
علی کہہ دیتے یا رسول اللہ میں اس وقت بچہ تھا, مجھے پتا نہیں تھا یہ اتنا مشکل کام ہے. یہ تو بچہ ہو کے وعدہ نبھائے اور وہ رسول ہو کے وعدہ نہیں نبھائے گا. اب کیونکہ پورے مجمع میں سے ایک علی بولا تھا, ایک علی بولا, دل چل گئے. سب نے سوچا کہ اگر یہ نہ اٹھتا تو رسالت تو ناکام ہو گئی تھی. یہ کیوں اٹھا؟ یہ علی کی دشمنی کا بیج بن گیا. پہلی ریزن یہ پیدا ہوئی کہ اگر علی نہ اٹھتا تو رسول کی تقریر آج بھی ناکام ہو جاتی. یہ پہلا دن تھا کہ لوگوں کے دلوں میں علی کی دشمنی کا, علی کے بغض کا بیج پیدا ہو گیا. وہ دشمن بن گئے, ہمیں محبت ہو گئی. اگر یہ نہ اٹھتا تو رسول کی مدد کرنے والا کون تھا؟ اس ایک نے اٹھ کے رسالت کی لاج رکھ لی, اس ایک نے اٹھ کے رسالت کی بات رکھ لی. اب دونوں صورتیں شروع ہو گئی. پہلے پہلے بیج بڑھتا ہے, ادھر محبت کا بیج بڑھ گیا, ادھر دشمنی کا. اب رسول چل رہے ہیں, کافروں نے اپنے بچوں کو بلایا, کہنے لگے دیکھو اس نے ہمیں بڑا تنگ کیا ہے, بدلہ لے کے دکھاؤ. انہوں نے کہا بدلہ کیسے ہوگا؟ کہا پتھر مارو. الزام 3 لگائے رسول پر. پہلا الزام شاعر ہے, شاعر تو بس ایسی ہوا میں باتیں کر دیتے ہیں, لہذا اس کی باتوں میں یقین نہ کریں. دوسرا الزام مجنون ہے, معاذ اللہ پاگل ہے, تاکہ بچے اس کی بات نہ سنیں. تیسرا الزام ساحر ہے, جادوگر ہے. اب تینوں الزاموں کی وجہ سن لیجیے. پورے معاشرے میں افراد ہوتے ہیں 3 قسم کے, یا مرد, یا عورت, یا بچے. مجنون کہا تاکہ بچے پتھر مارے, شاعر کہا تاکہ مرد بات نہ سنیں, جادوگر کہا تاکہ عورتیں ڈر کے بھاگ جائیں. اللہ نے کہا یہ کافروں کا بندوبست ہے, تو اب میرے حبیب میرا انتظام بھی سن لے. میں بچوں کے مقابلے پہ علی دوں گا, عورتوں کے مقابلے پہ خدیجہ دوں گا, مردوں کے جواب کے لیے ابو طالب عطا کرو. میں تجھے بندوبست کر کے دوں گا کہ اس کی مجال کے تیرے پیغام کو روک سکے. اب بچوں کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی انہیں پتھر مارے اور وہ واپسی میں مارے تو پاگل ہونا کنفرم ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں بچوں کو مارتا. 2-3 بچوں نے رسول کو تنگ کیا, رسول سیدھے ابو طالب کے پاس گئے. چچا نصرت کیجیے. کا فکر نہ کر. اس نے کافروں کو بلایا, کمی ہوتا تو کسی کے دروازے پہ جاتا, زبان سے بولنا کسی بات سمجھ میں آیا. سردار تھا, اپنے پاس بلایا, کہا یہ تمہارے بچے میرے بھتیجے کو تنگ کرتے, انہیں منع کرو. وہ بھی پورے دنوں کے تھے. کہنے لگے واہ ابو طالب, سرکار بچے جو ہوئے, یہ لفظ یاد رکھنا. کیا جواب دیا کافروں نے؟ بچے جو ہوئے. سرکار نے فرمایا دفع ہو جاؤ. علی جی بابا ادھر آؤ. جو آنکھ رسول کے خلاف اٹھے وہ سلامت نہیں رہی چاہیے. میرا مولا مجھے توفیق دے, میں ابو طالب کا علی کی گھٹی میں ڈالا ہوا سبق پڑھ سکوں. علی جو ہاتھ رسول کی طرف اٹھے وہ سلامت نہیں رہنا چاہیے. علی کی گھٹی میں ابو طالب نے یہ بات ڈال دی کہ جو دشمن رسول ہے تم نے اسے نہیں چھوڑنا. بس علی نے باپ کا سبق سنا, کھجوریں کھاتا گیا, گٹھلیاں جیب میں رکھتا گیا. لوگ سمجھتے تھے بچے کا کھیل ہو رہا ہے, کسی کو کیا خبر کہ حفاظت مصطفیٰ کا اسلحہ جمع ہو رہا. حفاظت مصطفیٰ کا اسلحہ جمع کر کے آگے آگے رسول, پیچھے پیچھے علی. لوگ کہتے ہیں رسول کا سایہ نہیں تھا, تمہیں نظر نہیں آیا. نبی کے 2 قدم پیچھے سایہ بن کے علی چل رہا تھا جیسے ہی رسول آئے. اب دیکھیے 1 2 3 بچوں کو سنبھالنا آسان ہے, لیکن 5 6 7 8 9 10 ان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے. اب انہوں نے پہلے تو بدتمیزی کرنا چاہیے, علی نے تمیز سے انہیں سمجھایا, دیکھو ایسا نہ کرو, دیکھو مہنگا پڑے گا, مڑ جاؤ.
وہ ٹھیک نہیں ہوئے. اب انہوں نے کیا کیا؟ یوں اب میری طرف دیکھیے گا جو دیکھ سکتا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ ایک لڑکے نے پتھر اٹھایا, علی نے یہاں روکو, پھر یہاں ہاتھ پہنچو, علی نے پھر روکو. اب جب اس کا ہاتھ یہاں پہنچو تو علی نے گٹھلی نکالی اور گٹھلی پھینکی. نہ پتھر رہا نہ ہاتھ, نہ پتھر باقی رہا نہ ہاتھ. 2-3 بچے آئے, علی نے 2-3 گٹھلیاں پھینکی. 5-7 آئے, علی نے 2-3 اور پھینکی. بس جس کے ماتھے میں لگتی تھی ادھر نکل جاتی تھی, جس کے بازو میں لگتی تھی ہاتھ ساتھ لے جاتی تھی, جس کے کان میں لگتی تھی کان ساتھ لے جاتی تھی. آج مولوی کہتا ہے یہ اپنی مجلسوں میں الف لیلا کی کہانیاں سناتے ہیں. کبھی کھجور کی گٹھلی سے بھی آنکھ نکلی, کبھی کھجور کی گٹھلی سے بھی ماتھا پھوٹا, کبھی کھجور کی گٹھلی سے بھی ہاتھ ٹوٹا. تم نے قرآن نہیں پڑھا. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اگر کنکری سے لشکروں کا ستیہ ناش ہو سکتا ہے تو یہ گٹھلی بھی تو ید اللہ نے پھینکی ہے. یہ گٹھلی پھینکنے والا بھی تو ید اللہ. بڑے زخمی کافروں کے بچے لہو لہان اپنے اپنے گھروں میں آئے. امریکہ کی ایک بہت بڑی تحقیق والی کتاب میں یہ تذکرہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ بر صغیر کی عورت گنگی ہوتی. کیوں؟ ان کا حق نہیں مانتی, ساری زندگی چپ رہ کے گزار دیتی. لیکن ایک بات کی گواہی دینا, یہ چپ رہنے والی عورت بھی اپنے بچے کی خاطر گھر سے باہر لڑنے آ جاتی. تو جب ہمارے علاقے کی عورتیں قبلہ اپنے بچے کے لیے لڑنے کے لیے باہر آ جاتی ہوں تو خیر سے عرب کی عورتیں جو ویسے ہی گھر سے نکلنے کی شوقین ہوں, جو میدان جنگ میں کمانڈر ان چیف رہ چکی ہوں, وہ اپنے بچوں کے لیے گھر سے باہر نکلی. اب علی اور ابو طالب سے لڑنے کی ضرورت تو نہیں تھی, لیکن تاریخ کہتی ہے بچے زخمی ہاتھ پکڑے ہوئے سیدھی مندروں میں, اے لات علی سے بدلہ لے, اے منات علی سے بدلہ لے. تو مسلمان عورت اللہ کو پکارے گی, عیسائی عورت مریم اور عیسیٰ کو بلائے گی. یہ بت پرست تھی, کسی نے لات کو پکارا, کسی نے منات کو پکارا, اور کہتی کیا تھی؟ لات علی سے بدلہ لے, منات علی سے بدلہ لے. اور بہت چپ کر کے اپنی زبان بے زبانی سے کہہ رہے تھے چپ کرو, شکر کرو, ابھی علی کا رخ تمہاری طرف ہے. اس دن سے ڈرو جب علی ہماری طرف. نہ لات بچے گا نہ منات بچے گا. اور اب جب شوہر گھر آئے تو بیچاری تڑپی, کسی نے کہا بھی صحیح کھانا نہیں دوں گی, پہلے ہاشمیوں سے بات کر کے آؤ. ہائے میرا لال, اللہ کرے میں یہ فکرہ سمجھا سکوں. عام بندے کا قبلہ بچہ مار کھا کے آ جائے حالات اور ہوتے ہیں, پہلوان کا بچہ مار کھا کے آ جائے اس کی طرف اور ہوتی ہے. اسے پتہ چل جاتا ہے بسم اللہ تیری مار کھان نال ہوئی ہے, اب ساری زندگی مار ہی کھاتا رہے گا. پہلا کافر پہلے زخمی بچے کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا اندر آ گیا. حضرت عمران تشریف فرمائے, باہر سے گھر والی نے تو بھیج دیا تھا, آگے ابو طالب تھا. کیسے آئے ہو؟ سلام کرنے. سرکار سلام, اچھا بیٹھ جاؤ. اور زخمی بیٹے کو لے کے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد ایک اور بچہ بھی آ گیا اپنے باپ صاحب. اب دونوں خسر پسر کرنے لگے. کیسے آئے ہو؟ کیسے آئے ہو؟ تم کیسے آئے ہو؟ ان کے اندر بھی آگ لگی ہوئی, یہ بھی زخمی ہے. 2 3 4 5 6 7 کافی سارے کافروں کے بچے آ گئے. اب جو کافی سارے اکٹھے ہوئے تو اب ذرا ہمت پیدا ہوئی, لیکن سامنے ابھی بات نہیں کی, اشارہ کیا کہ ذرا باہر آؤ. سارے باہر آ گئے. اب ایک بزرگ تھا وہ کھڑا تھا, اس نے بچے اکٹھے کیے. تمہیں کس نے مارا؟ اور تمہیں؟ علی نے. تمہیں؟ سارے بچے علی علی کرنے لگے. مجھے بھی علی نے مارا, مجھے بھی علی نے مارا, مجھے بھی علی نے مارا. اب وہ بڈھا پریشان ہو گیا, سمجھدار تھا. اس نے کہا نہیں نہیں تم پریشان ہو رہے ہو,
بے وقوف چول جائے. اتنے ساروں کو اکیلا علی کیسے مار سکتا ہے؟ محمد نے کچھ کہا تھا؟ نہیں، وہ تو چپ کر کے کھڑے تھے. حمزہ آ گئے تھے؟ نہیں، وہ نہیں آئے. تم 60-70، وہ اکیلا علی. خدا کی قسم تھا کافر، لیکن وہ بچہ بڑا کام کا تھا. آگے بڑھ کے کہتے ہیں او بابا جی، ہم سارے سچ بول کے کہتے ہیں کہ جب علی نے ہمیں مارنا شروع کیا تو ہم دونوں آپس میں ہم نے معاہدہ کیا کہ تم ادھر بھاگ، تم ادھر بھاگ، تم ادھر بھاگ، تاکہ سب کے پیچھے علی نہ جا سکے. لیکن لات کی قسم، اس کے پیچھے بھی علی تھا، اس کے پیچھے بھی علی تھا، اس کے پیچھے بھی. اس بات کو کچھ عرصہ گزر گیا، وہ بچے بڑے ہو گئے، زخمی بچے، اور علی کی دشمنی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب ان بچوں نے مل کر تہیہ کیا کہ رسول کو بستر پہ قتل کرنا. کچھ بابے کھاپے بھی ساتھ مل گئے، کچھ یہ بچے بھی مل گئے. ساروں نے منصوبہ بنایا کہ دیکھو ایک آدھ مارے گا تو بنی ہاشم بدلہ لے لیں گے، سارے قبیلے اکٹھے ہو جاؤ، کس کس سے بدلہ لیں گے. ایک ہاشمی بھی انہوں نے ساتھ ملا لیا، ابو لہب. پورے قرآن میں اکلوتا کافر ہے جس کا نام لکھا ہوا ہے. ایک حرام جانور ہے پورے قرآن میں جس کا نام ہے، وہ جس کا نام مولوی کہتا ہے نہیں لینا چاہیے. قرآن میں کھڑا ہے خنزیر وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ، ایک حرف کے بدلے 10 نے کیا. اس آیت نے مولوی اسماعیل رحمت اللہ علیہ کو بڑا فائدہ دیا. جب مولویوں نے کہا تھا او اسماعیل شکر کر رسول کی جالی چومنے پہ پابندی ہے، انہوں نے کہا کیوں؟ اور یہ شیعوں کا بڑا گھاٹا تھا. تو وہ کیسے گھاٹا سمجھتے ہو؟ نقصان، شیعوں کا بڑا نقصان تھا. وہ کیسے؟ اسے کہا جالی ایک ہے، ہمارے بھی کٹھے ہیں. تم رسول کی جالی سمجھ کے چومتے، ہمارے بھی ساتھ چوم جاتے. اسماعیل صاحب ہنسنے لگے. قبلہ نے قرآن اٹھایا، مولوی کو کہا چوم اسے، اس نے قرآن کو چوما. اسماعیل صاحب ہنس کے کہتے اس میں تو خنزیر کا نام بھی لکھا ہوا ہے. سمجھ آئیے بات میں نہیں ہے، اس میں تو فرعون کا نام بھی لکھا ہوا ہے. تو نے قرآن چومنے سے پہلے فرعون والا سبب پھاڑ دیا تھا. یہ خنزیر کا نام کیوں لکھا؟ یہ ہے تو حرام، عادتیں اس کی حلال جانوروں والی ہیں، تاکہ کسی کو دھوکہ نہ ہو نام زد کر دیا. ابو لہب تھا تو کافر، خاندان اس کا اچھا تھا، کہیں کسی کو دھوکہ نہ ہو اس لیے اس کا نام قرآن میں لکھ دیا. یہ بھی ساتھ شامل ہو گیا. ساتھ میں پوری رات کافر جاگے. آج کل رات جاگنا بڑا آسان ہے، لائٹیں ہیں، روشنیاں ہیں، رونق ہے، ٹی وی ہے، سب کچھ موجود ہے. اس زمانے میں رات جاگنا، 30-40 سال پہلے بھی جو رات جاگتے تھے انہیں اس بات کا اندازہ ہوگا. کوئی جاگتا ہوتا تھا تو بندے پوچھتے تھے بھی خیر، آپ کوئی سونے لگے بیچارہ 8-9 بجے، تب اس سے بندے پوچھتے ہیں تیری طبیعت ٹھیک ہے؟ پوری رات جاگنا. اس میں مجھے اعتراض نہیں کہ آپ رات کیوں جاگتے، جاگیے، لیکن میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. حضرت امام حسین علیہ السلام ایک ایسی خوبصورت صلوات پڑھو جیسے حسین ذہنوں میں خوبصورت. لیکن شریعت پہنچانے والے کا کام نافذ کرنا نہیں، پہنچانا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. نبی بھی فرماتے ہیں ہمارا کام بس کھول کھول کے پہنچا دینا ہے. اسلام آپ کے پوری رات جاگنے پر اعتراض نہیں کرتا، اسے کوئی اعتراض نہیں. آپ پوری رات جاگیے، دن کو بھی مت سوئیے، جاگ سکتے ہیں جاگیے. لیکن امام حسین فرماتے ہیں کہ جو پوری رات جاگے اور صبح کی نماز نہ پڑھے اس کا رات کا جاگنا حرام ہے. چلے میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں. ناصر عباس نے پوری رات مجلسیں پڑھی اور ماتم کیا، چھپے داری کرتا رہا. یہ اتنا اچھا عمل ہے. حسین خوش، حسین کی اماں خوش، حسین کا نانا خوش، حسین کا بابا خوش، حسین کا بھائی خوش. ماتم کیا. صبح کی نماز ہوئی تو تھکا ہوا تھا، سو گیا. اب یزید خوش،
دونوں پارٹیوں کو ووٹ نہیں دیے جا سکتے، دونوں پارٹیوں کو ووٹ نہیں دیے جا سکتے، یا دو رنگی چھوڑ دے یا کہ رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، یا حسینی بن یا یزیدی بن۔ اب یزید خوش ہوگا کہ ساری رات جاگا تھا ناصر عباس، صبح کی نماز نہیں پڑھی، کیوں خوش ہوگا کہ پوری رات جو حسین کا بندہ تھا صبح میرا ہو گیا۔ اور ہو سکتا ہے کہ اب حسین روئے کہ میرے بندے نے نماز کیوں نہیں پڑھی، اپنے کو تکلیف ہوتی ہے۔ مولوی پیسے کے لیے نماز پڑھاتا ہو اس کی بات نہیں ہے، صحیح معنی میں مولوی ہو اور اس کا بیٹا نماز نہ پڑھے اسے دکھ ہوگا، اور کوئی حسینی ہو اور نماز نہ پڑھے۔ مجلس مکتب حسین ہے، نماز مقصد حسین ہے۔ حسینی بنو، حسینی، مجلس مکتب حسین، نماز مقصد حسین۔ قبلہ نے فرمایا تو ایک فکر ہے اس کی تشریح میں اور بھی ہے، دیکھو ایک ہوتی ہے مارکیٹ، ایک ہوتی ہے فیکٹری۔ اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے لیکن چھوٹے بچوں کو سمجھا دیتا ہوں۔ فیکٹری میں مال بنتا ہے، مارکیٹ میں فروخت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ٹوپی بنی ہوگی کسی فیکٹری میں، بکنے آئی ہوگی مارکیٹ میں۔ میں گیا دکان سے مارکیٹ سے لینے کے لیے، میں نے کہا ٹوپی ہے، اس نے کہا فیکٹری سے نہیں آ رہی۔ توجہ کرتے رہی تو ٹوپی ہے کہ نا، توجہ کر، تو اپنی ٹوپی سمجھ لے گا۔ دیکھیے میں نے کہا محرم آ رہا ہے بھائی مہربانی کرو۔ اب جب میں آگے گیا فیکٹری میں تو اتنی ٹوپیاں تھیں کہ جگہ نہیں تھی، انہوں نے ساتھ والا گودام بھی کرائے پہ لے رکھا تھا ٹوپیاں رکھنے کے۔ تو اب یہ معاملہ خراب ہے، یا کاریگر خراب ہے یا مال ناقص ہے یا سپلائی نہیں ہو رہی۔ فیکٹری میں ہے تو مارکیٹ میں ہونی چاہیے۔ مجھے امام حسین کے روزہ اطہر کی قسم، مجلسیں آل محمد کی فیکٹریاں ہیں، مسجدیں آل محمد کی مارکیٹ ہیں۔ ایک بے نماز بے وضو نجس حالت میں علم اٹھا کے جا رہا ہوں، حسین ایسے خوش ہوں گے، یا ایک نمازی باوضو ہو کر ہاتھ میں علم لے کر چلے، زمانہ دیکھے یہ وہ قوم ہے جو حسین نے تیار کی۔ وقت آخر لب شبیر پہ آئی یہ صدا، میرے معبود صدا ہوتی رہے تیری ثنا۔ روز اول کا جو وعدہ تھا ہوا وہ پورا، میں تیرا بندہ ہوں پھر کرتا ہوں تجھ سے وعدہ، تیرے اسلام کو ہر دور میں غازی دے گی، میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی۔ حسینی بنو، حسینی، حسین والے بنو، حسین والے۔ حسین ابن علی کا ساتھ دینا ہے تو پھر اس انداز پوری رات جاگے کافر، پوری رات۔ مقصد کیا ہے؟ رسول کو قتل کر دیں۔ تو اتنے میں دیکھیے کافر کی بھی اچھی بات ہو تو ہم اسے چھپاتے نہیں ہیں۔ ابو لہب کے کافر ہونے میں شک نہیں، لیکن ان میں سے ایک بندے نے کہا میں ذرا دیوار پہ چڑھتا ہوں جھانک کے دیکھتا ہوں۔ ابو لہب نے تلوار کھینچی، تیری ضرورت، قتل کرنے آیا ہوں لیکن ہوں ہاشمی، میں خود دیکھوں گا۔ پوری رات چڑھ چڑھ کے دیکھتا رہا اور سمجھتا رہا نبی ہے۔ ایک ہے میرا مولا علی، سو جائے تو نبی لگتا ہے، بول پڑے تو خدا لگتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، خطرہ ہے، سو جاؤ۔ خالی سو جاؤ نہیں، خطرہ ہے۔ اعلان ہو جائے کہ خدا نخواستہ حضرات مینار پاکستان پر جلسہ ہے اور خدا نخواستہ وہاں بم پھٹے گا، شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں۔ یہ چپ ہو تاری تیاری بند نہیں گئی، کوئی جائے گا؟ آپ سوچو علی کسے کہتے ہیں؟ رسول نے فرمایا علی سو جاؤ، خطرہ ہے۔
وہ خطروں میں لمبی تان کے سو گئے. خالی اس نے ایک فکر کہا یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ میں کہتا ہوں یا علی کائنات قربان کروں تیرے الفاظ پر. پوری زندگی حیدر کرار میں پیغمبر کے لیے کیا کیوں کب کیسے اگر مگر کے الفاظ کبھی نہیں ملتے ہیں. یہ پہلی اور آخری دفعہ ہے کہ جب علی نے رسول سے کہا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی. میں کہتا ہوں یا علی یہ پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ چپ کر کے سو جائیے. فرمایا نبی سے نہیں پوچھ رہا تھا، امت کو بتا رہا تھا کہ ہجرت کی رات محمد کی جان سونے والے نے بچائی ہے، رونے والے نے نہیں بچائی. علی کی محبت وہ اکلوتی کرنسی ہے جو قیامت کے میدان میں چلتی ہے. اس کے پاس علی کی محبت نہیں ہوگی، بھوکا رہے گا، غریب رہے گا، مار کھائے گا، جہنم میں چلے گا. اور اگر کسی کے پاس علی کی محبت والی کرنسی ہوئی، ملک الموت پیر بھائیوں والا سلوک کرے گا. جیسے پیر بھائی ہوتے ہیں وہ سلوک کرے گا. یہ رسول ہجرت کر رہے تھے اور پھر یہاں سے ہجرت کر کے مدینے پہنچ گئے. بڑا آباد کیا ہاشمیوں نے مدینے کو. 60 ہجری میں بھرا ہوا گھر تھا حسین کا.